احمد جواد صاحب سوال مشکل ہیں، مجھے معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے مشکل بھور میں پھنسی ہوئی ہے اس ٹائم پر، لیکن سب سے پہلے تو ذرا یہ آپ نے بھی جمع غفیر دیکھا ہوگا آتے ہوئے دفتر آتے ہوئے، سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھی نہیں ہے، وہ سراپا احتجاج ہیں، اپوزیشن اس پہ کیش کریے. خواجہ آصف کہتے ہیں صرف سرکاری ملازمین نہیں بلکہ پوری عوام اس ٹائم پہ رو رہے ہیں، اور بات کچھ حد تک درست بھی نظر آتی ہے کیونکہ عام اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے اندر سکائی راکٹنگ اضافہ ہوا ہے. 20 کلو کی آٹے کی بوری 1500 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. ایک عام آدمی جو کہ کرونا سے بھی نبردآزما ہو رہا ہے، جو کہ مشکل معاشی حالات سے بھی نبردآزما ہو رہا ہے، اور جو کہ مہنگائی سے بھی نبردآزما ہو رہا ہے، وہ کیا کرے؟ انیکا دیکھیں، سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ بالکل ایک جمہوری حق ہے. کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی اگر وہ محسوس کرتا ہے اپنے رائٹس کے حوالے سے تو وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، وہ سڑکوں پہ بھی آ سکتا ہے، وہ احتجاج بھی کر سکتا ہے. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں، ظاہر ہے جس ڈپارٹمنٹ سے جس سے ان کا تعلق ہوگا وہ ان کو کنسیڈر کریں گے، اور جو بھی اس پہ میرٹ پہ اس کے ہو سکتا ہے اس کا سلوشن، وہ یقیناً وہ ریلیونٹ منسٹری جو ہے وہ یا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو دیکھ لے گا. اب جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مہنگائی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ان کا اچھا ہونا، سٹاک ایکسچینج کا بہتر ہونا یا فورن ایکسچینج کا بہتر ہونا یا خسارے کا کم ہونا، فورن ریمیٹنس کا بڑھنا. سٹاک ایکسچینج تو کل تک گر رہی تھی احمد جواد صاحب، کل تک تو پچھلے پورا ایک ہفتہ تو مندی کا رجحان رہا. ایک ہفتہ، لیکن پچھلے اگر 3-4 مہینے میں آپ دیکھیں تو اوورآل بڑا اچھا اس کا رسپانس رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایک عام آدمی جو ہے اگر اس کو آٹے اور چینی کی قیمتوں کی وجہ سے اس کو جو مشکلات ہو رہی ہیں تو میں اس کو اکانومی پڑھاؤں کہ چونکہ فارن ریزرو بڑھ رہے ہیں، چونکہ کرونا ہوا تھا، چونکہ خسارہ تھا، چونکہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں مہنگائی کا. اور ایک تو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آبویسلی جب آپ 2 سال میں آپ کا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور اس کی ریزن جو ہے وہ بھی ہم کئی دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے مینٹین کیا تھا. جب آپ نے ایک دم سے اس کو فلوٹ کیا مارکیٹ میں تو وہ نیچے گیا، اور ہماری جیسی اکانومی جو ہے جس کا انحصار جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے امپورٹس کے اوپر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پیٹرول جو ہے جس کا پھر انڈائریکٹلی جو امپیکٹ ہوتا ہے سوئی گیس کے اوپر، بجلی کے اوپر، پھر کنزیومر پرائسز کے اوپر. تو یہ سارے امپیکٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈائریکٹلی جو ہے امپیکٹ آیا ہے. لیکن احمد جواد صاحب، ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ انصاف کی بات کیا کرتی تھی، ایک ایسی جماعت جو کہ کہا کرتی تھی کہ یہ ایکسٹرا ٹیکسز لے رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پہ، نون لیگ والے، ان کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر جو کمی کرنی چاہیے، اتنا اضافہ جو ہوا وہ اس کو اور مزید کم کرنا چاہیے. ایک ایسی جماعت جو کہ کہا کرتی تھی کہ جہاں مہنگائی بڑھ جائے وہاں جان لے کے کرپشن ہو رہی ہے. تو اگر وہی سارے منطق ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں لگانے لگے تو آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یوٹیلیٹی سٹور میں نہیں ہے، گھی بھی یوٹیلیٹی سٹور میں نظر نہیں آ رہا. تو ہم وہی والی منطق ادھر اپلائی کریں، مطلب قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کرپشن ہو رہی؟ نہیں، دیکھیں، کرپشن کو تو نہیں میں اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ قیمتوں کے ایک تو آپ کی روپی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، کرونا 6 مہینے جو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیرو ہوئی ہے. اب جا کے جو ہے اب آہستہ آہستہ آپ کے اکانومی جو ہے وہ اس میں چیزیں ٹیک آف کر رہی ہیں، دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 5-6 مہینے پاکستان کے لیے بڑے کروشل ثابت ہوئے ہیں. پاکستان کے ادارے جو ہیں، اگر آپ کسی بھی ادارے کو لے لیں، PIA کو لے لیں، ریلوے کو لے لیں، دیکھیں اس کورونا کے دوران وداؤٹ اینی ریونیو جنریشن ایک بڑے بڑے ادارے کا کس طریقے سے سروائیو کرنا، تنخواہیں بھی دینا، اس کو قائم بھی رکھنا، اس کو رن بھی کرنا، آبویسلی یہ سارے کا سارا برڈن جو ہے گورنمنٹ کے اوپر آیا. اچھا، آج آپ نے PIA کی، ریلوے کی ابھی بات کر دی، تو آج کابینہ کی جو ملاقات تھی اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نے PIA کی ری ویمپنگ کی بات کی.
پی آئی اے کی ریویمپنگ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو درست کرنے اور درست سمت پہ ڈالنے کی بات کی. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2.25 سال ہو گیا. یہ تمام ریویمپنگ کرنا 2.25 سال بعد کیوں یاد ہے عمران خان صاحب کو, جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا, ہم صحافیوں سے ملاقات میں یہ کہا تھا کہ 6 مہینے مجھے دے, 6 مہینے کے بعد میں پاکستان کو صحیح کر دوں گا. اینڈ وی ڈو ناٹ ڈاؤٹ ہز انٹینشن, بٹ اٹ واز ناٹ سین پریکٹیکلی آن گراؤنڈ نہیں نظر آیا. دیکھیں اس میں انیکا ایک تو یہ ہے کہ ریویمپنگ, ریفارمز اور اداروں میں بہتری لے کے آنا, یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ تو آپ کو پی ٹی آئی حکومت کے 4تھے سال میں بھی آپ کو نظر آئے گا, اس کے آخری سال میں بھی نظر آئے گا. پورا ایک ملک کا نظام جو ہے وہ تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے, اس کی بہتری لانے میں شاید آپ کو پورے 10 سال لگ جائیں. نہیں, لیکن احمد جواد صاحب, جہاں آپ بہتر بیوروکریٹ لا کر لگا دیتے ہیں وہاں تو ہفتے کے اندر تبدیلی نظر آنے لگ جاتی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیا حال تھا آج سے 2 ہفتوں پہلے, کوئی نئے بیوروکریٹ آئے ہیں, کوئی نئے سربراہ آئے ہیں اس کے, اور ہفتے کے اندر لاہور کا حلیہ تبدیل نظر آنے لگ گیا, صاف صفائی ہونے لگ گئی ہے. تو کیا ول نہیں ہے اچھے بیوروکریٹس لگانے کی, کیونکہ جہاں آپ نے اچھا بیوروکریٹ لگایا وہاں ہمیں کام بھی نظر آنے لگ گیا. دیکھیں انیکا, اسی وجہ سے آپ کو بار بار جب تبدیلیاں نظر آتی ہیں, ایک تو وہی طریقہ کار ہے جو پچھلی حکومتوں کا تھا کہ اگر آپ نے ایک بیوروکریٹ کو لگایا ہے اور وہ آپ کے پرسنل سرونٹ کے طور پہ تو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس کی ویسے پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو وہ کنٹینیو کرے گا. لیکن ہمارے دور حکومت میں ایک یہ چیز تو سامنے آئی ہے کہ ہر ایک کی پرفارمنس کے اوپر ایک زیرو ٹالرنس ہے. اگر اس میں کوئی ڈس آنیسٹی کا, کوئی انٹیگریٹی کا ایشو آتا ہے یا پرفارمنس کا ایشو آتا ہے تو چینج کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو کہ ہمارے پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں آپ نے 5 آئی جیز جو ہیں چینج کر دیے. چینج کیے ہیں وہ تو پھر ناانصافی والی بات ہو گئی تھی نا, ان اے سینس کہ سی سی پی او کی وجہ سے آئی جی تبدیل ہو رہا ہے, اور وہ سی سی پی او نے کیا کیا بھونڈے بیانات نہیں دیے آ کر میڈیا پر. دیکھیں وہ ایک جو موٹر وے ریپ انسیڈنٹ کے حوالے سے اس کا ایک کلپریٹ نہیں ملا, وہ دیکھیں اس پہ انہوں نے اپالوجائز بھی کر لیا. وہ معافی جیسی مانگی تھی احمد جواد صاحب, نہ ہی مانگتے تو بہتر تھا ویسے معذرت. لیکن اب ان کی پرفارمنس کی طرف آ جاتے ہیں نا. دیکھیں سی سی پی او لاہور کو 3 مہینے کا ٹارگٹ دیا گیا اور انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو ریوائیو کر کے دیں گے, ریکور کر کے دیں گے. ایک ٹاسک دیا گیا ہے نا, اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو آپ بھی ظاہر اس کو دیکھیں گے, حکومت بھی اس کو دیکھے گی. میں اس ٹاپک کی طرف جانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن کیونکہ ویسے بھی یہ کیس ڈسکس کرنے سے منع ہے, تو we'll discuss this at some other point. لیکن یہ کیس جو ہے یہ بہت زیادہ ایک خطرناک موڑ کی طرف جا رہا ہے. بٹ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ جہاں ہم لوگ سیاست کی گفتگو کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2.25 سال کے اندر جو پرفارمنس دکھا پائی, مہنگائی کی فارم میں ایک عام شہری پریشان ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب بھی مانتے ہیں. یہ چیز موقع دے رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کو آپ لوگوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے پر. آپ لوگ خود مواد دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ یہ لیجئے, یہ کام نہیں ہو سکا, کریں اس کے خلاف نعرے. نہیں دیکھیں, اپوزیشن کو مواد دینے کی بات نہیں ہے. حکومت کہ اگر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیفیشنسیز ہیں, اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے, تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے بہت اچھے کارنامے بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں 3 بڑے چیلنج جو ہیں اس حکومت کو پیش آئے. سب سے پہلا چیلنج تھا سیکیورٹی کا, جو کہ انڈیا کے حوالے سے, چاہے وہ پلوامہ ہے یا 5 اگست ہے, اس کو جس طریقے سے اس حکومت نے رسپونڈ کیا. دوسرا اس کا جو چیلنج تھا کہ آپ ایک بینکرپسی کی اکانومی آپ نے انہیرنٹ کی اور آپ نے اسے کرونا سے پہلے آپ نے آلموسٹ اس کو ایک ٹیک آف پوزیشن میں لے گئے تھے. اس کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو دنیا ایکسپلین کرتی ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, کوئی اپنی میں بات نہیں کر رہا. تیسرا سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ کرونا کے حوالے سے تھا, جس سے بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں, بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں. آپ انگلینڈ کی حالت دیکھیں, آپ امریکہ کی حالت دیکھیں. لیکن اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی ہینڈلنگ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف یہ ہے کہ کرونا کو کنٹین کرنا, بلکہ اس میں ٹائملی ڈیسیشنز کر کے اکانومی کو ریوائیو کرنا. آج بھی بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو ہے, آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ وہ امریکہ میں یا جے ایف کے کینیڈی ایئرپورٹ پہ اگر وہ اترتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ایک دکان کھلی نہیں ملے گی, ایک شاپ. پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک قبرستان کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا. لیکن آپ اگر اپنے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو زندگی واپس نظر آ گئی ہے.
آپ کے اندر اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں, دکانیں ہیں, بزنس ہیں, اسکول آپ کے کھل چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایس او پیز کو فالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے. تو دیکھیں حکومت نے 3 بڑے چیلنجز جو ہیں اپنے 2 سال میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. چلیے یہ بتا دیں, اب چوتھا بڑا چیلنج ہے وہ میں مہنگائی سمجھتا ہوں, وہ میں مہنگائی سمجھتا ہوں. آ جاتے ہیں نا ذرا, وہ جوائنٹ اپوزیشن ہے, ساری بڑی جماعتیں جنہوں نے کئی دفعہ پاکستان پہ رول کیا, جو سیاست میں بڑے منجھے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہیں. اور انہوں نے پہلا جلسہ کرنا بلوچستان سے, اور اس کے بعد پھر آن ورڈ دسمبر اور جان کے شروعات میں, دسمبر کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنا. کیا کوئی اسٹریٹجی ہے حکومت کے پاس, یا وہی جب آئے گا تب دیکھیں گے والی بات؟ نہیں, اس میں دیکھیں انیکا, میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کا جو سب سے بڑا انحصار ہے وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, اور اپوزیشن آپ کی حکومت کو گرانے کی بھی کوشش کرتی ہے, جیسے کہ ابھی کر رہی ہے. اس کے پیچھے ریزنز جو ہیں, دیکھیں کوئی بھی نیشنل ایجیٹیشن جو ہے پاکستان کی, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایوب خان کے دور سے لے کے بھٹو کے اگینسٹ, اور اس کے بعد ضیاء اللہ کے دور میں, اور اس کے بعد مشرف کے دور میں, اس کے بعد لائرز موومنٹ, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا دھرنا, آپ دیکھیں تمام نیشنل ایجیٹیشنز جو ہوتی ہیں ان کے نیچے جو ہے ایک مورل جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. آپ جو تحریک پبلک کی مدد سے چلانا چاہتے ہیں, اس تحریک کی بنیاد جو ہے ان مورل گراؤنڈز پہ نہیں کھڑی. کیوں؟ ہمارا مورل گراؤنڈ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری اور آئین کی بات. میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں یہ کویسچن کہہ رہا ہوں, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تحریک جو ہے وہ مورل اخلاقی گراؤنڈز کے اوپر نہیں کھڑی, اس لیے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ احتساب کے شکنجے میں ہے, یا تو کوئی ضمانت پہ ہے, یا اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, یا وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے, یا وہ جیل کے اندر ہے. اس صورتحال کے اندر ان کی تمام اخلاقی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ واش ہو جاتی ہے, اور یہ سب کو نظر آتا ہے کہ یہ کیوں یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں. یہ ان کے اپنے سروائیول کی جنگ ہے, اپنے پولیٹیکل سروائیول کی, اپنے فائنینشیل سروائیول کی, اپنے سٹیکس کے سروائیول کی. مجھے کوئکلی اسٹریٹجی بتا دیں, کیا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں میں تو اس میں ایک تو جیسے کہ انہوں نے جنوری میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے استعفے تک جائیں گے, یا لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد کی طرف کریں گے, اور اس سے پہلے 2-3 مہینے میں یہ مختلف شہروں میں جلسے کریں گے. بالکل کریں, اپوزیشن کا حق ہے اپنی پریزنس کو شو کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے ان 3 مہینے میں وہ پرفارمنس کے اوپر ہونی چاہیے, اور اس پرفارمنس میں جس چیز کی طرف میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے مہنگائی کے اوپر کنٹرول. اگر ہم نے پبلک کو سیٹسفائی کر لیا مہنگائی کے اوپر, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپوزیشن جب تحریک کے لیے باہر نکلے گی تو عوام اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. لیکن ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا, گورننس کو, اپنی پرفارمنس کو. جی, پاکستان تحریک انصاف کے ایک عہدیدار کی طرف سے ایک ایف آئی آر کٹوائی گئی. کون سا عہدیدار ہے؟ وہ آپ کے اپنے تنظیم کے لوگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں اب عہدیدار کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان لوکل لیول کے, ناٹ نیشنل لیول بٹ لوکل لیول. نہیں, ایون لوکل لیول پہ بھی دیکھیں, ایک تو جب ہم عہدیدار کہتے ہیں, مجھے سوال تو مکمل کرنے چلیں پلیز. پاکستان تحریک انصاف کے ایک عہدیدار کی طرف سے ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے, جو بھی پی ایم ایل این کے 43 لیڈرز ہیں. خان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں اس بات سے خوش نہیں ہوں, ایف آئی آر نہیں کاٹنی چاہیے, یہ غلط ہوا ہے. لیکن بعد میں جو ایف آئی آر کاٹنے والا شخص ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں پلے ہو رہا؟ نہیں, دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں اس میں کلیریفیکیشن کر دوں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کے اندر جو ہے وہ کسی ایک عہدے پہ, چاہے وہ لوکل لیول پہ ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ, کسی بھی لیول پہ, وہ اس کو عہدیدار کہتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیشن رکھنے والا یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر, وہ ایک الگ چیز ہے. اور اگر کسی نے یہ دیکھیں, یہ رائٹ آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے. میں اگر سمجھتا ہوں کہ کوئی لیڈرشپ یا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ یا کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے, میری رائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, میری رائے میں اگر ایسا ہے تو میرا یہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق میرا رائٹ ہے کہ میں عدالت کا رخ کر سکتا ہوں, اور میں وہاں پہ
یہ درخواست رکھ سکتا ہوں, میں ایف آئی آر کے لیے جا سکتا ہوں. میں گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی پارٹی کی طرف سے ایسی, ہمارے پارٹی کے اندر ایک باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی عہدے دار جو ہے ایٹ اے زون اس قسم کا انیشیٹو نہیں لے سکتا. اگر وہ لیتا ہے تو دین ہی از آنسریبل ٹو آور, ہماری اپنی ڈسپلنری کمیٹی ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا. کوئی اگر عہدے دار نہیں ہے, اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کسی کا انیشیٹو ہے اور ہاں وہ ویزیبل نظر آتا ہے پی ٹی آئی کے اندر, تو ایک ممبر کے طور پہ, ایک سپورٹر کے طور پہ, تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہے تو عہدے دار, یعنی آپ لوگ ڈسپلنری کارروائی کریں گے. جواد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اٹس ا پلیزر ہیونگ